السلام علیکم، سچ نیوز کے ساتھ میں ہوں ارسلان کھوکھر۔ بلیٹن میں میرا ساتھ دیں گی عروج فاطمہ۔ بلیٹن کا آغاز ہوگا ایک بریک کے بعد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا پہلا اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہد خاقان عباسی نے کہا اجلاس میں ملک میں جمہوریت سلب کیے جانے کی مذمت کی گئی ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے اون شرازی سے۔ جی اون۔
جی عروج بالکل، دیکھیے اپوزیشن جماعتوں کا جو ایک الائنس بنا ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، اس نے باقاعدہ طور پہ اب جو ہے اپنی سیاسی تحریک کا آغاز کر دیا اور 11 اکتوبر کو پہلا جلسہ جو ہے بلوچستان میں کیا جائے گا۔ اور اب سے تھوڑی دیر پہلے جو مشترکہ پریس کانفرنس تمام جتنے قائدین اس اجلاس میں موجود تھے ان کی جانب سے کی گئی، اس میں بتایا گیا کہ ابتدا میں چاروں صوبوں میں جو ہے وہ احتجاج ایک بڑا جلسہ صوبائی دارالحکومتوں میں کیا جائے گا، جس کے بعد پھر عوامی رابطہ مہم جو ہے وہ تیز کی جائے گی۔ جنوری کا ٹائم دیا گیا ہے، ابتدائی طور پہ 1 ماہ کی کنوینرشپ جو ہے وہ مستمد نون کو دی گئی ہے، احسن اقبال اب اس کے کنوینر ہوں گے، اور اس کے بعد اسی طرح بتایا گیا ہے رہنماؤں کی جانب سے کہ روٹیشن کے تحت کنوینرشپ بدلے جائیں گے۔ گلگت بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے بھی جو پی ڈی ایم کے رہنما ہیں انہوں نے مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ہمیں پری پول ریگنگ جو ہے اس کی اطلاعات ہیں، اس حوالے سے حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ جو نیب کے جو اپوزیشن کے رہنماؤں کو نوٹسز آ رہی ہیں اور شہباز شریف کی گرفتاری کی بھی شدید مذمت کی گئی ہے۔ جی حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور شرازی آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت کابینہ کی بیٹھک میں اہم فیصلہ، وزیر اعظم نے نواز شریف کو واپس لانے کے لیے کمیٹی قائم کر دی۔ وزیر اعظم نے کمیٹی ارکان کو نواز شریف کی واپسی کے لیے کوششیں تیز کرنے کی ہدایات کر دی۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو وطن واپس لا کر عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ احتساب کا عمل بلا تفریق جاری رہے گا، اپوزیشن کو احساس ہو چکا ہے کہ این آر او نہیں ملے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اپوزیشن جماعتیں اپنے کیسز سے توجہ ہٹانے کے لیے اداروں کو متنازع بنا رہی ہیں۔ حکومت اپوزیشن کی بلیک میلنگ میں نہیں آئے گی۔ منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس، لاہور کی احتساب عدالت نے شہباز شریف کو 14 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا۔ عدالت نے اپوزیشن لیڈر کو 13 اکتوبر کو پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ شہباز شریف نے عدالت میں دلائل دیے۔ لاہور کی احتساب عدالت نے منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں شہباز شریف کا 14 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ احتساب عدالت کے جج جواد الحسن نے سماعت کی۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے عدالت میں بیان دیا کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ کی وجہ سے انصاف نہیں ہو رہا۔ میں نے کل ہائی کورٹ میں 5 دستاویزات سامنے رکھی۔ ہم نے پنجاب میں گنے کی قیمت کو کم نہیں کیا، میں نے کاشتکاروں کو بھی نقصان نہیں پہنچایا، سرکاری خزانے کا کبھی ناجائز استعمال نہیں کیا۔ اپوزیشن لیڈر کا کہنا تھا کہ بچوں کی ملوں کو بھی سرکاری سبسڈی نہیں دی۔ میاں صاحب کی پیشی کے بعد رانا ثناء اللہ نے میڈیا سے ٹاک کرتے ہوئے کہا، چیئرمین نیب کی کوئی حیثیت نہیں، پاکستان کی عوام اس وقت مشکل وقت میں ہے، پی ڈی ایم کے تمام فیصلوں پر عمل درآمد ہوگا۔ نیب نیازی گٹھ جوڑ کے ظلم کے سامنے جو ہے وہ جھکنا نہیں ہے، بلکہ اس ظلم کا مقابلہ کرنا ہے، اور انہوں نے اپنی جماعت کو یہ ڈائریکشن دی ہے کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جو بھی فیصلے ہوں ان فیصلوں کو پوری کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہے ان کے اوپر عمل کیا جائے۔ نیب جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ایک ایسے ایجنٹ کا کردار ادا کر رہی ہے جو گورنمنٹ کے ہاتھوں میں ایک انتقام کا ہتھیار ہے۔ نیب چیئرمین کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ شہباز شریف کی پیشی کے موقع پر احتساب عدالت میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے، سڑک کو بیریئرز اور خاردار تارے لگا کر بند کر دیا گیا، جبکہ پولیس اور رینجرز کے اہلکاروں کی بڑی تعداد کو احاطہ عدالت میں تعینات کیا گیا۔ کیمرامین عبد الرحمان کے ساتھ نبیل نقوی، سچ نیوز، لاہور۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے عدالت میں اپنا مقدمہ خود لڑنے کا اعلان کر دیا۔ پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا، میری گرفتاری نیب نیازی گٹھ جوڑ کا بدترین انتقام ہے، ڈرنے والے نہیں، مقابلہ کریں گے۔ نیب نیازی گٹھ جوڑ کا بدترین انتقام ہے، اس کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے کہا، اے پی سی کے فیصلوں کو مفلوج کرنے کے لیے شہباز شریف کو پکڑا گیا۔ ریفرنس دائر ہونے کے بعد اپوزیشن لیڈر کی گرفتاری انتقامی کارروائی کا حصہ ہے۔ گلگت بلتستان کے الیکشن 2018 کی طرح انجینئرنگ کرنے کے لیے شہباز شریف کو گرفتار کیا گیا۔
اس قسم کے آرگیومنٹس کورٹ میں تھے کہ 58 والیومز پر مشتمل ریفرنس دائر ہو چکا ہے, چلان ایشو ہو چکا ہے, انویسٹیگیشن کنکلوڈ ہو چکی ہے, اور اس سے پہلے 70 دن شہباز شریف صاحب جب یہ کیس شروع ہوا نیب کی حراست میں تھے, اور آج ٹرائل شروع ہونا ہے, اور اس میں آپ اپوزیشن لیڈر کو گرفتار کریں, سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو گرفتار کریں. اس میں جو سب سے کیٹیگورک سرکمسٹانسز ہیں اور جو بظاہر نظر آتا ہے, اور ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اے پی سی کے فیصلوں کو مفلوج کرنے کے لیے اور گلگت بلتستان اور لوکل گورنمنٹ الیکشنز کو 2018 کے طرز پر رک کرنے کے لیے, مینیپولیٹ کرنے کے لیے اور انجینئر کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیا گیا. پیپلز پارٹی کے رہنما یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں میں نیب زادہ نہیں نیب زدہ ہوں, جیل دوسرا گھر ہے, استعفوں سمیت سارے آپشن موجود ہیں, سب سے پہلے دوسرے آپشن استعمال کریں گے. زیادہ نہیں ہوں, نائب زدہ ہوں. میں 5 سال گزارا آیا ہوں. نہیں دیکھیں, میرے لیے مشکل اس لیے نہیں ہے کہ میں تو عادی ہوں, تو اس لیے مجھے پھر بھیجیں گے تو دیٹ از آر سیکنڈ ہوم. دیکھیں, میں آپ کو پہلے یہ بات بتا رہا ہوں کہ جو ہمارا ڈیسیژن ہوا ہے وہ یہ ڈیسیژن ہوا ہے ویل ایگزاسٹ آل اور آپشنس, کہ ایجیٹیشن ہے یا پبلک میٹنگز ہیں, گیدرنگز ہیں یا ریلی ہے, جب یہ سارے ایگزاسٹ ہو جائیں گے تو لاسٹ اپرچونٹی جو ہوگی دیٹ وڈ بی ریزگنیشن. مگر پالیٹکس کا ایونٹس ٹیک اوور ابھی معلوم نہیں ہے. پی ڈی ایم کے لیے مجھے اور راجہ صاحب کو اور رضا ربانی صاحب کو اور شیری رحمان صاحبہ کو ان کو چارٹر آف ڈیموکریسی پہ راجہ صاحب اور مجھے مذاکرات کے لیے انہوں نے نامزد کیا ہے. مسلم لیگ نون کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اور سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے ہنگامی اجلاس طلب کر لیے گئے. دونوں اجلاس الگ دن منعقد ہوں گے. ذرائع نون لیگ کے مطابق سی ای سی کا اجلاس کل اور سی ڈبلیو سی کا اجلاس جمعرات کو ہوگا. سابق وزیر اعظم نواز شریف دونوں اجلاسوں سے ویڈیو لنک پر خطاب کریں گے. اجلاسوں میں پارٹی کے صدر اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف کی گرفتاری سے پیدا ہونے والی صورتحال پر غور ہوگا. اجلاس میں مستقبل کے لاہے عمل پر مشاورت کریں گے. حنیف عباسی کے خلاف شوکت خانم اسپتال ہٹ جانا کیس عدالت نے حنیف عباسی کو 50 لاکھ کی ڈگری کر دی. شوکت خانم میموریل ٹرسٹ نے فنڈز اور کرپشن کے الزامات لگانے پر 2012 میں حنیف عباسی کے دعویٰ دائر کیا گیا تھا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا افغانستان میں امن علاقائی ترقی کے لیے ضروری ہے, ہمیں امن عمل کو نقصان پہنچانے والے عناصر سے خبردار رہنا ہے. ہم افغان مہاجرین کی عزت و وقار سے واپسی کے خواہاں ہیں. بہترین مستقبل کے ہمیں ماضی کی غلطیوں کو بھول کر آگے بڑھنا ہے. To bring the Taliban to the negotiating table wasn't easy, but it happened. Reaching an understanding wasn't easy, but it happened. The decisions taken by the Lower Jirga on the 9th of August weren't easy, but they were taken. The commencement of the intra-Afghan negotiations on the 12th of September is a step forward. افغان مفاہمتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر عبداللہ نے کہا ہے کہ افغان امن عمل میں پاکستان کا اہم کردار ہے. پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید مستحکم کرنا چاہتے ہیں. پاکستان اور افغان عوام کی خوشحالی ایک دوسرے سے جڑی ہے. افغان سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. Confident that we are on the threshold of a new era in bilateral relations based on mutual respect and sincere cooperation for shared prosperity. Ambassador Chowdhury, yourself mentioned peace in Afghanistan, peace in Pakistan, and peace in the region. Foreign Minister, yourself eloquently elaborated how much peace and prosperity in both countries are interdependence of one another. And
I cannot emphasize on the importance of the opportunity which is today ahead of us. افغانستان کے اعلیٰ کونسل برائے قومی مفاہمت کے چیئرمین عبداللہ نے پارلیمنٹ ہاؤس کا دورہ کیا اور چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی سے ملاقات کی. رپورٹ کر رہے ہیں کامران چودھری. افغانستان کی اعلیٰ کونسل برائے قومی مفاہمت کے چیئرمین ڈاکٹر عبداللہ کی پارلیمنٹ ہاؤس آمد. چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی سے پارلیمنٹ ہاؤس میں ملاقات، دو طرفہ تعلقات، پارلیمانی روابط اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس موقع پر چیئرمین سینیٹ کا کہنا تھا کہ پاکستان اور افغانستان بھائی چارے اور باہمی احترام کے رشتے میں جڑے ہوئے ہیں. اقتصادی اور سیاسی روابط کے ذریعے اس رشتے کو مزید مربوط کیا جا سکتا ہے. صادق سنجرانی کا کہنا تھا کہ افغانستان پاکستان کے لیے اہم ملک ہے. ملاقات کے بعد چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی کی جانب سے افغان وفد کے اعزاز میں زہرانہ بھی دیا گیا. زہرانے میں اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر بھی شریک ہوئے، جبکہ ایوان بالا میں قائد ایوان سینیٹر ڈاکٹر وسیم شہزاد، سینیٹر مرزا محمد آفریدی، کوہدہ بابر، پاکستان پیپلز پارٹی کی پارلیمانی لیڈر سینیٹر شری رحمان، مشاہد اللہ خان اور اراکین سینیٹ شریک ہوئے. کامران چودھری، سچ نیوز، اسلام آباد. خبریں ہوں گی ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. بھارت کنٹرول لائن پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی سے باز نہ آیا. بھارتی فوج کی LOC پر بلا احتیاط فائرنگ کے نتیجے میں پاک فوج کا سپاہی اور ایک 15 سالہ نوجوان شہید جبکہ 4 شہری زخمی ہو گئے. پاک فوج نے بھرپور جوابی کارروائی کرتے ہوئے بھارتی پوسٹوں کو نشانہ بنایا، جس سے بھارتی فوج کو بھاری جانی نقصان پہنچا اور پوسٹیں تباہ ہو گئیں. بھارت کا جنگی جنون کسی طور پر کم ہونے میں نہیں آ رہا. عالمی برادری بھی بھارت کو روکنے میں ناکام نظر آتی ہے. پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق بھارتی فوج نے LOC کے بروہ اور تاندر سیکٹر میں بلا اشتعال فائر کھول دیا، جس میں دانستہ طور پر شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا. ISPR کا بتانا ہے کہ بھارتی فوج کی فائرنگ سے برو گاؤں کا 15 سال کا لڑکا شہید اور 4 افراد زخمی ہو گئے، جبکہ تاندر سیکٹر پر فائرنگ سے 80 سال کی خاتون زخمی ہوئی. ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے سپاہی شفیق نے بھی جام شہادت نوش کیا. ISPR کا کہنا ہے کہ پاک فوج کی جانب سے فائرنگ کرنے والی بھارتی چوکیوں کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں بھاری نقصان کی اطلاع ملی ہے. آزاد کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر فائرنگ اور گولہ باری میں آئے روز اضافہ دیکھا جا رہا ہے. بھارتی اشتعال انگیزی پر پاکستان میں تعینات بھارتی سفارتکاروں کو بارہا دفتر خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج کیا جاتا ہے. تاہم بھارت کا جنگی جنون کسی طور پر کم ہونے میں نہیں آ رہا، جبکہ عالمی برادری بھی بھارت کو روکنے میں ناکام نظر آتی ہے. ISPR کے مطابق رواں برس اب تک بھارت کی جانب سے 2334 مرتبہ سیز فائر لائن کی خلاف ورزی کی جا چکی ہے. قومی اسمبلی کی 20 رکنی قائمہ کمیٹی کے ارکان نے میران شاہ کا دورہ کیا. اس موقع پر کمیٹی کو پاک افغان سرحد پر باڑ کی تنصیب پر بریفنگ دی گئی. ISPR کا کہنا ہے اراکین کو شمالی وزیرستان کے سماجی اور اقتصادی ترقی کے تیار منصوبوں سے آگاہ کیا گیا. کمیٹی اراکین کو ترقی اور کھیلوں کی سہولیات کی فراہمی کے منصوبوں سے بھی آگاہ کیا گیا، جبکہ اراکین کو شمالی وزیرستان کے سماجی اور اقتصادی ترقی کے تیار منصوبوں سے متعلق آگاہی فراہم کی گئی. وفد کو سماجی اور معاشی منصوبے اور مقامی نوجوانوں کے لیے کھیلوں کی جدید سہولیات سمیت علاقے کو ترقی دینے کی کوششیں دکھائی گئیں تاکہ انہیں قومی سطح پر مسابقت کے مواقع فراہم کیے جا سکیں. موٹر وے زیادتی کیس میں 20 روز بعد بڑی پیش رفت سامنے آ گئی. متاثرہ خاتون پولیس کو بیان دینے پر راضی ہو گئی. کیس کا مرکزی ملزم عابد علی تاحال پولیس کی گرفت میں نہ آ سکا. گجرپورہ موٹر وے زیادتی کیس میں 20 روز بعد متاثرہ خاتون بیان ریکارڈ کروانے کے لیے راضی ہو گئی. خاتون پولیس کو ٹیلی فون پر بیان ریکارڈ کروائے گی. متاثرہ خاتون کا 161 کا ابتدائی بیان ٹرانسکرپٹ چلان کے ساتھ ہوگا، جبکہ پولیس عدالت سے ان کیمرہ ٹرائل کی درخواست کرے گی. دوران ٹرائل خاتون کا فرضی نام استعمال کیا جائے گا. ذرائع کے مطابق خاتون نے ملزم شفقت علی کی شناخت پر بھی رضامندی ظاہر کر دی ہے. دوسری جانب 20 روز گزرنے کے باوجود گجرپورہ زیادتی کیس کا مرکزی ملزم عابد علی پولیس کی گرفت میں نہ آ سکا. ذرائع کے مطابق عابد علی پنجاب کی حدود میں ہے. ملزم بھکاری یا مزدور کے بحیث میں ہو سکتا ہے. زین نقوی، سچ نیوز، لاہور. لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے موٹر وے زیادتی کیس میں ملزم شفقت کی شناخت پریڈ کے لیے پولیس کو مہلت دے دی. تفتیشی آفیسر نے عدالت کو آگاہ کیا کہ ملزم شفقت کو شناخت پریڈ کروانا ممکن نہیں ہو سکا. عدالت ملزم کی شناخت پریڈ کے لیے مہلت دے. تفتیشی افسر نے کہا کہ ملزم کا DNA ابتدائی طور پر متاثرہ خاتون سے میچ کر گیا. ملزم شفقت کی نشاندہی پر مرکزی ملزم عابد کو گرفتار کرنا بھی باقی ہے. عدالت نے کیس کی سماعت 6 اکتوبر تک ملتوی کرتے ہوئے ملزم شفقت کے جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع کر دی.
کرپشن پکڑنے والوں کو خود کرپشن کی لت لگ گئی. سپریم کورٹ نے FIA کراچی کے 2 افسران کی رشوت ستانی کے الزام میں ضمانت قبل از گرفتاری خارج کر دی. رپورٹ کر رہی ہیں سیرش خان. FIA کراچی کے 2 افسران کی رشوت ستانی کے الزام میں ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست کی سماعت جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی. دونوں ملزمان بذریعہ ویڈیو لنک کراچی رجسٹری سے پیش ہوئے. وکیل شکایت کنندہ نے کہا کہ FIA کراچی کے 2 افسران نے پرائیویٹ کمپنی کے مالکان سے 2 کروڑ 40 لاکھ وصول کیے. اسسٹنٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر انور اور ڈپٹی ڈائریکٹر اطاولہ نے فرنٹ مین کے ذریعے رقم لی. فرنٹ مین کو رقم ادائیگی اور افسران کو منتقلی کے شواہد موجود ہیں. ٹرائل کورٹ اور ہائی کورٹ نے بھی ضمانت قبل از گرفتاری کی استدعا مسترد کی تھی. سپریم کورٹ نے FIA کراچی کے دونوں افسران کی ضمانت قبل از گرفتاری خارج کر دی. سہرش خان، سچ نیوز، اسلام آباد. حکومت نے کل سے پرائمری اسکول کھولنے کا اعلان کر دیا. NCOC کے اجلاس کے بعد وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا بچوں کے مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ ہوا. والدین کو تسلی دینا چاہتے ہیں. SOPs پر سختی سے عمل ہوگا. SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے والے اسکول بند کر دیے جائیں گے. فیصلہ سازی میں تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کی گئی. جتنے بھی پاکستان کے پرائمری اسکول ہیں وہ انشاءاللہ تعالی کل 30 ستمبر سے کھول دیے جائیں گے. جب سے اسکول کھلے 15 سپٹمبر سے 1,71,436 ٹیسٹ جو ہے وہ اسکولوں پہ اور ٹیچرز پہ اور طالب علموں پہ کیے گئے. یعنی کہ تعلیم کے شعبے میں اتنے 1,71,000 ٹیسٹ جو تھے وہ کیے گئے. اور اس میں سے صرف 1284 ایسے یا اساتذہ یا سپورٹ سٹاف یا طالب علم تھے جن کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا، جو کہ 0.8% ہے، یعنی کہ 1.1% سے بھی کم. اور اب آپ کو بتائیں کہ عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات 3 سے 4% سستی ہوئی ہیں. عالمی قیمت کے تناسب سے پیٹرول اور ڈیزل 2 روپے فی لیٹر تک سستا کیا جائے یا پھر پیٹرولیم لیوی کی شرح بڑھا کر قیمتیں برقرار رکھی جائیں. اوگرا نے قیمتوں میں رد و بدل پر سفارشات حکومت کو بھجوا دی ہیں. صوبائی وزیر سعید غنی نے وزیر اعظم پر لسانی سیاست کا الزام لگا دیا. کہا وزیر اعظم کو سندھ سے کوئی دلچسپی نہیں، وہ سندھ کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں. ہم کراچی کے وارث ہیں، ہم سے بڑھ کر کراچی کا نمائندہ اور کون ہوگا. حکومت کو PTI میں سب فرشتے نظر آتے ہیں. حکومت کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں ہی چور نظر آتے ہیں. دیکھیں گے جب جہانگیر ترین کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وہاب نے پھر گیس بحران کا ذمہ دار وفاق کو قرار دے دیا. انہوں نے کہا غلط پالیسیز کی وجہ سے گیس کی یہ صورتحال پیدا ہوئی. وفاق کی گیس کی مساوی تقسیم سے مسائل حل کر سکتے ہیں، لیکن اس کی توجہ سیاست پر ہے. بھارت میں انسانی حقوق کی پامالیاں دنیا کو کیوں دکھائیں؟ مودی سرکار آگ بگولا ہو گئی. انسانی حقوق کی عالمی تنظیم کو بھارت میں کام کرنے سے روک دیا. بھارتی حکومت عرصہ دراز سے انسانی حقوق کی تنظیموں کے خلاف مہم چلا رہی ہے. بھارت نے جھوٹے الزامات لگا کر انسانی حقوق کی تنظیموں کو نشانہ بنانا معمول ہی بنا لیا. ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا 2 سال سے ریاستی انتقامی کارروائیوں کی زد میں ہے. مقبوضہ کشمیر میں ریاستی مظالم رپورٹ کرنے پر مودی سرکار آگ بگولا ہو گئی. انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کو بھارت میں کام کرنے سے روک دیا گیا. بینک اکاؤنٹ منجمد، عملہ معطل، جبکہ ڈونرز سمیت انتظامیہ کو ہراساں کیے جانے لگا. ایک رپورٹ میں ایمنسٹی انٹرنیشنل نے دہلی فسادات کے دوران انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا پردہ فاش کیا تھا، جس کے بعد انسانی حقوق کی عالمی تنظیم کو اپنے کام کی وجہ سے بھارتی حکومت کی جانب سے نشانہ بنایا جا رہا تھا. 2019 میں ایمنسٹی نے امریکی خارجہ امور کی کمیٹی میں کشمیر میں طاقت کے استعمال اور جبری نظر بندیوں کا پردہ چاک کیا تھا. پاکستانی نژاد امریکن بزنس مین اور سیاسی شخصیت ساجد تارڑ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے بعد امریکہ میں انڈین لابی دوسرے نمبر پر ہے. پاکستان کی لیبر دبئی اور سعودیہ عرب کی سڑکیں بنا رہی ہے. پاکستان کی سڑکیں چائنا اور کوریا کیوں بنا رہے ہیں؟ پاکستانی حکومت کو اس پر سوچنا ہوگا. اسلام آباد میں گلوبل پیس انٹرنیشنل کے زیر اہتمام پاکستانی نژاد امریکی بزنس مین اور سیاسی شخصیت ساجد تارڑ کے لیکچر کا اہتمام کیا گیا. طالب علموں سے خطاب میں ساجد تارڑ نے کہا دنیا میں روایتی سیاست کا خاتمہ ہو رہا ہے. یہاں گاندھی اور بھٹو جس کے ساتھ لگا ہوتا ہے وہی الیکشن جیتتا ہے.
پاکستان میں کرپشن کے خلاف بات ہو تو جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے. سیاستدان کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر کرپشن نہیں کر سکتا. انہوں نے مزید کہا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدانوں کے ذہنوں سے دبئی، لندن، نیو یارک کی پراپرٹی نہیں نکلتی. ملک ترقی نہیں کر سکتا. نوجوان نسل کو آگے بڑھا کر ملک ترقی کرنا چاہیے. خبریں ہوں گی ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. وزیر اعظم پاکستان اس وقت اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کر رہے ہیں. is one of the quickest ways to create fiscal space for developing countries. Therefore, in April, I called for a global initiative on debt relief. Pakistan subsequently initiated discussions on this matter at the UN and co-led the discussion group on debt vulnerability under your initiative. I welcome the extensive menu of options identified by each of the 6 discussion groups. We must prioritize those actions that can have a significant impact and can be quickly implemented. First, extension of the G20 debt service suspension initiative for at least 1 more year. The request for forbearance under this initiative should not affect the country's credit rating, since this is due to force majeure, not mismanagement. Second, the multinational development banks should participate in debt suspension initiatives. Third, other short-term measures which could cover both official and private creditors include debt swaps for health, climate and SDGs, debt buybacks, reprofiling debt, and regional resilience funds. Excellencies, investment in sustainable infrastructure will be key to economic recovery and realization of SDGs. We should create a UN infrastructure investment facility to mobilize an additional $1.5 trillion annually for the developing countries. The IMF estimates that developing countries would require an additional $2.5 trillion to recover from COVID-induced contraction. Rich countries should support the creation of at least $500 billion in special drawing rights and relocation of unutilized SDRs. Recovery from recession as from pandemic must be inclusive and equitable. We must break the shackles of poverty and inequality. I thank you. بات کریں گے موسم کے حوالے سے. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران صوبہ پنجاب سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا. تاہم بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان کے بعض اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے. ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا، جبکہ بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں بارش ہوئی. سب سے زیادہ بارش دین میں 9 ملی میٹر، دروش 6، میرخانی 4، کالام، چترال اور بگروٹ میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. اسلام آباد 18، لاہور 25، کراچی 27، پشاور 21، کوئٹہ 12، گلگت 13، مری اور مظفر آباد میں 15 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے بارے میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ جموں، لیا، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہ مولہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کی توقع ہے. سری نگر، پلوامہ، اننت ناگ اور شوپیاں میں درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ، بارہ مولہ 15، جموں 21 اور لیا میں 2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. ارمینیا اور آذربائیجان کے درمیان سرحدی تنازع پر جھڑپیں شدت اختیار کر گئیں. گولہ باری، بمباری اور فائرنگ کے نتیجے میں 95 فوجی ہلاک ہو گئے. حالات کشیدہ ہونے پر سلامتی کونسل کا اجلاس طلب کر لیا گیا. آذربائیجان اور ارمینیا کی افواج کے درمیان خونی جھڑپیں جاری ہیں. گولہ باری، بمباری اور فائرنگ کے نتیجے میں بھاری نقصان کا سامنا ہے. کاراباخ کے پہاڑوں میں ارمینیائی اور آذری دستوں کے درمیان لڑائی میں اب تک 95 ہلاکتیں ہو چکی ہیں. ارمینیا کی فوج کا بھاری نقصان ہوا. ارمینیا کے 8 ٹینک تباہ ہو گئے.
3 नाकारा बना दिए गए, जबकि फौजी और दिफाई साजो सामान ले जाने वाले 6 ट्रक लापता और 9 नाकारा हो गए। दूसरी जानिब आर्मीनिया की फौज ने सरहदी इलाकों पर बमबारी की, जिसके नतीजे में 11 शहरी हलाक हो गए। आज़रबाईजान के इलाके नागोर्नो काराबाख में 2 रोज से जारी झड़पों के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। इस इजलास की दरख्वास्त जर्मनी और फ्रांस ने दी थी। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग अब तक बेकाबू है। तेजी से फैलती आग हर एक सेकंड में 1 एकड़ और रकबा निकल रही है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के जंगलात की आग 3 गुना बढ़ गई। तेजी से फैलती आग ने 36,000 एकड़ से ज्यादा का रकबा निगल लिया। इंतजामिया के मुताबिक हर एक सेकंड के बाद 1 एकड़ रकबा खतरनाक आग की जद में आ रहा है। शुमाली कैलिफोर्निया के रिहायशी घरों से नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। नापा काउंटी और सोनामा काउंटी में 70,000 अफराद का इंखला की हिदायत जारी कर दी गयी। आग के सबब रियासत के बेशतर इलाकों का दर्जा हरारत बढ़ गया। तेज और खुश्क हवाओं की वजह से फायर फाइटर्स को आग पर काबू पाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। आग से मुतासरा इलाकों में शहरियों को हेलीकॉप्टर्स के जरिए निकाला गया। आग की जद में आकर 26 जानें चली गयीं, जबकि 21 अफराद का इलाज जारी है। आग के सबब रियासत के बेशतर इलाकों का दर्जा हरारत बढ़ गया। तेज और खुश्क हवाओं की वजह से फायर फाइटर्स को आग पर काबू पाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।